السلام علیکم ناظرین، میں محمد بشیر احمد بی اے اردو نیوز کے علاقائی خبروں میں آپ کا خیر مقدم۔ مسلمانوں نے سداسیوپیٹ کا سخت احتجاج، پولیس اسٹیشن میں خاطی کے خلاف درخواست داخل، پھانسی کی سزا کا مطالبہ، گستاخی رسول سنگین جرم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں بدتمیزی ناقابل برداشت قرار۔ سداسیوپیٹ میں مسلمانوں نے سداسیوپیٹ نے آج گستاخ رسول شیطان وائی نرسنگ آنند کو پھانسی اور اس میٹنگ میں شامل افراد پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پولیس اسٹیشن سداسیوپیٹ میں جناب محمد شجیع احمد، جناب اکبر حسین، جناب بشیر احمد جرنلسٹ، جناب رومی مولانا حافظ و عالم دین، جناب تبریز احمد، مولانا نصیر الدین، محمد ابراہیم جرنلسٹ، محمد منصور احمد جرنلسٹ، لطیف احمد سیکریٹری سی پی آئی، جناب تاج الدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بدتمیزی کے الفاظ کے استعمال کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بدتمیزی کو ناقابل معافی جرم اور ملک کو نقصان پہنچانے اور ملک کا شیرازہ بکھیرنے کی علامت قرار دیا۔ نرسنگ آنند کو فوری طور پر پھانسی دے کر ملک اور دنیا میں پھیلی ہوئی بے چینی کو دور کیا جائے۔ شان رسالت میں بدتمیزی کسی بھی لمحہ ناقابل قرار دیا گیا ہے۔ درخواست میں خاطی کو سزائے موت اور شامل افراد پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کو مرکزی اور ریاستی حکومت تک ہماری آواز پہنچانے کی مانگ کی گئی۔ سداسیوپیٹ میں مسلمانوں نے اپنے شدید جذبات کا اظہار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں کئی درخواستیں شیطان مردود کے خلاف داخل کی گئی ہیں اور واقعے کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ پولیس آفیسرز ہمارے اس احتجاج پر عاجز آ گئے۔ درخواستیں قبول کرتے ہوئے انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس واقعے کی اطلاع جیسے ہی ملی، سداسیوپیٹ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس واقعے پر ہر مسلمان افسردہ اور غمگین نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ خبر گھریلو مسلم خواتین پر اپنی گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ شیطان و مردود کو لعنت بھیجنے لگی۔ رات دیر گئے تک افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، پولیس اسٹیشن پر مسلمانوں کی اچھی تعداد جمع ہو چکی تھی، جبکہ اس علاقے میں ضلع سنگاریڈی میں دفعہ 30 کے تحت اکتوبر ختم تک نافذ کیے جانے کے باعث جلوس و ریلی کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ دیکھتے رہیے اگلی خبروں کے لیے بی اے اردو نیوز سداسیوپیٹ۔ اجتماعی طور پر کوئی سیاسی جماعت یا کوئی اس کا لحاظ کیے بغیر تمام مسلمانوں کی جانب سے ایک احتجاج درج کرتے ہوئے ایک کمپلینٹ دیا گیا ہے۔ اس ملعون نرسنگ آنند کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کے خلاف ایف آئی آر کیا جائے اور سخت ایکٹ لگاتے ہوئے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ آج سارے مسلمانوں کو اس نے مجروح کیا ہے۔ آج ہمارے دل تڑپ رہے ہیں۔ کل سے جو یہ ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے، ہم حکومت ہند خاص کر یو پی کی گورنمنٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے بدبختوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ ہندوستان کے حالات بگڑنے کے قوی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چھوٹ دینے کی وجہ سے ہم ہندوستانی گورنمنٹ اور خاص کر تلنگانہ کی گورنمنٹ سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس ملعون کو سخت سے سخت سزا دلائیں، اور ہمارے سرکل انسپکٹر صاحب نے بھی ہمیں تیقن دیا ہے کہ ہم برابر ایف آئی آر کریں گے اس ملعون کے تعلق سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مہیش گوڑ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے اور ایک مرتبہ یدی نرسمہانند سوامی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ بار بار اس طرح کی یہ گستاخی کر رہا ہے ملعون۔ میری سینٹرل گورنمنٹ سے بھی اور ریاستی گورنمنٹ سے بھی، دونوں گورنمنٹوں سے گزارش ہے، کب تک ایسے گندے کیڑوں کو آپ لوگ اپنی نگہداشت میں رکھیں گے اور یہ مسلمانوں کے محبتوں کو بار بار مجروح کر رہا ہے، ان کے دلوں کو ٹھوس پہنچا رہا ہے۔ اگر اسی طرح آپ ایسے گندے کیڑوں کو ڈھیل دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو یہ ایک بار نہیں بلکہ اسی طرح آنے والی پوری یوتھ اور جنریشن کو خراب کر دے گا، جس سے ہمارا ہندوستان جو پورے ملک، پورے دنیا کے اندر ایک امن اور شانتی والا ملک سمجھا جاتا ہے، اب اس ملک کی شناخت کو بگاڑنے میں سب سے اہم کردار اس طرح کے گندے لوگ اور ملعون جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہی ہمارے ملک کی اصل شناخت کو بگاڑ رہے ہیں۔
تو ہماری دونوں گورنمنٹوں سے گزارش ہے کہ جب ہمارے اسلام کے اندر، جب ہماری کتاب قرآن کے اندر، جب ہمارے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی مذہب کے ماننے والوں کو، ان کے آقاؤں کو تم برا مت کہو، آج تک ہماری تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی منبر رسول پڑھ کر کسی عالم نے، کسی مسلم سیاستدان نے کسی مذہب کے بڑے لوگوں کو آج تک برا بھلا نہیں کہا ہے، تاریخ گواہ ہے ہماری۔ لیکن ایسے لوگ جو آپ لوگوں کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے مرتبہ پرسوں مہاراشٹر کے اندر اتنی بڑی ریالی نکالی گئی، لیکن اس ریالی کو آپ نے ایک اگنور کر دیا، اس کا کوئی رزلٹ ہمارے سامنے آج تک نہیں آیا۔ اگر آپ اسی طرح ان چوروں کو، ان درندوں کو اس طرح آپ چھوٹ دیتے رہیں گے، ایسے ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگ پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ بھائی گورنمنٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ تمام مذہب کے بڑوں کے سلسلے میں اگر کوئی گستاخی ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کی حکومت کو چاہیے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لے۔ یہ بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ایک حکومت چلانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن کب تک آپ اس طرح خاموش رہیں گے؟ تو ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی اس کے سلسلے میں فوری طور پر کوئی ایکشن لیا جائے اور اس کو اریسٹ کیا جائے، اور ایسے گندے کیڑوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو آج جو ہمارے ہندوستان کی شبیہ بگڑی ہوئی ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مکمل طور پر ہمارا ہندوستان کے اندر سے امن ختم ہو جائے گا۔ جس طرح دیگر آپ یورپین کنٹریوں میں دیکھیں ہیں کہ اسی طرح ہمارا ہندوستان بھی کہیں نہ ہو بگڑ جائے۔ اسی لیے ہماری ریکویسٹ ہے، آج مسلمان خاموش ہیں سن کر، اسی لیے خاموش نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہندوستان کے قانون کی لاج رکھتے ہوئے آج ہمارا مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ورنہ اس کے پاس تو چاہے ہاتھوں کی طاقت نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت اور اللہ کی طاقت اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ کر سکتے تو بہت ہے، لیکن ہندوستان کی محبت اور ہندوستان کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے ہیں، اس لیے ریکویسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومتوں سے گزارش ہے وہ دن آنے نہ دے کہ جب مسلمان روڈوں پر نکل جائیں، کچھ ہو نہ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کچھ کیا نہیں ہے اور کچھ کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ بس ریکویسٹ کرتے ہیں، اور قانون کے تحت میں ہم یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ فوری طور پر اس درندے اور حرامی النسل کو جلدی سے جلدی اس کو اریسٹ کیا جائے اور سلاخوں کے پیچھے اس کو ڈالا جائے۔ ఈరోజు సదాశివపేట సంబంధించిన ఈ మైనారిటీకి సంబంధించి అన్ని కమ్యూనిటీకి అన్ని దాని సంఘాలకు సంబంధించి అక్బర్ భాయ్ దర్గా ప్రెసిడెంట్ అండ్ సాజీభాయ్ వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి, అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నరసింహానంద ఒక పండితుడిది ఏదైతే మహమ్మద్ ప్రవక్త అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన అనే ఒక వైరల్ నాకు పెట్టడం జరిగింది, చూసినాను. అది ఏదైతే వైరల్ జరుగుతున్న దాని మీద ఇది ప్రజల మధ్య విద్వేషాలను సృష్టించే ఉన్నదని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. దానిపైన యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేసి ఇది గాజియాబాద్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్గా మాకు తెలుస్తుంది. అది ఒకసారి సోషల్ మీడియాలో ఉన్న దాంట్లో ఉన్న లింక్ ఏదైతే పెట్టిందో దాంట్లో మా ఐటీ సెల్కి పంపించేసి ప్రాపర్ ఎంక్వైరీ చేసేసి జరిగిన సంఘటన అక్కడ ఏం యాక్షన్ జరిగిందనే దాని మీద ఇక్కడ కూడా దాని మీద ఆ కంప్లైంట్ మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకొని ఈ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీ లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇట్లా ఏదైనా కూడా ఏదైనా వ్యక్తిగత అభిప్రాయాల్ని మొత్తం సమాజంలో సృష్టించి ప్రజల మధ్య శాంతికి భంగం కలిగించే ఏ చర్య కూడా సహించబడదు. అవి కఠిన చర్యలు తప్పకుండా ఉంటాయి. ఇది పై ఆఫీసర్ల వాళ్ళు తీసుకెళ్ళేసిన తర్వాత దీన్ని కఠినంగా దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన సదాశివపేట పట్టణానికి సంబంధించి మనం ఎలాంటి మన ఒక శాంతిని భంగం కలిగించే విధంగా దయచేసి ఎవరు చర్యలు తీసుకోవద్దు. మాకు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు, దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇది గాజియాబాద్ దాకా ఇది ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నా దీన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తాను. ఈ కఠిన చర్యలు ఖచ్చితంగా తీసుకోబడతాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.